کہ میت کی تصویر بنانا کیسا؟ مرے ہوئے انسان کی جو مطلب جس کا چہرہ یعنی کہ مردہ ہونے کی حکایت کرتا ہے، کہ حدیث پاک میں زیرو کی تصویر منع ہے، جس کے اندر روح ہو، جان ہو. تو اب یہ تصویر دیکھنے سے پتہ ہی چل رہا ہے کہ یہ ہے ہی مرا ہوا. تو یہ تصویر وہ ممانت والی تصویر نہیں ہے، اس کو یہ جائز ہے. مفتی صاحب مزید اگر رہنمائی فرما دیں. جی ہاں، یہی حکم ہے. تصویر کے حوالے سے یہی حکم ہے. اگر کوئی اور کسی طرح کی ممانت کی کوئی وجہ پائی جا رہی ہو، اور جو زیرو کے حوالے سے تصویر ہے، تو یہ چونکہ ہے ہی میت اور میت کی ہی عکاسی کر رہی، تو تصویر جائز نہیں. جیسے میت کا آخری دیدار کرواتے ہیں تو اس وقت تصویر بن گئی، تو نظر آ رہی ہے دیکھنے سے کہ وہ مرا ہوا ہے، تو جائز ہے. حضور اس میں یہ بھی یہ رہنمائی فرمائیے کہ اس طرح کی جو تصاویر ہوتی ہیں وہ کیا بعد میں کوئی تجدید حزن کا باعث بنتی ہیں، کہ اس کو دیکھ کر حزن کی کیفیت یا اس طرح کا غم تازہ ہونا؟ اس طرح کی تصویر لوگ رکھتے نہیں ہیں، فریم کرا کے آج تک دیکھا نہیں ہے، سنا بھی نہیں ہے. شادیوں کی تصویریں رکھتے ہیں، دلہن کی بھی رکھیں گے، جو کہ بہت عجیب و غریب معاملہ ہے. گناہ کے ساتھ ساتھ مطلب ایک مینٹلٹی کا بھی اس میں اظہار ہے سامنے والوں کی، جو ایسا کرتے ہیں فوراً توبہ کر کے اس کو ہٹا دینا چاہیے. تو میت کی تصویر کوئی رکھتا نہیں ہے. البتہ اس کو ایسی تصویر رکھے اور دیکھ دیکھ کر غم کو تازہ کرتا رہے، تو اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. تجدید حزن منے وہ رینیو کرنا، غم رینیو کرنے کی اجازت نہیں ہے. کیا یہ اسی صورت میں ہی منع کیا جائے گا کہ جیسے موبائل میں عموماً رکھ لیتے ہیں، تو موبائل میں جیسے کہ محفوظ کر لی ہے، اب ایک تو دیکھ رہے ہیں تو ایک یاد تازہ ہونا ہے، کیا یاد تازہ ہونے کے طور پر، اور اگر کو واقعی دیکھنے سے غم تازہ ہوتا ہے تو ان یاد تازہ ہونے میں غم تازہ ہونے میں ان دونوں کے فرق کے ساتھ حکم بیان کیا جائے گا حضور؟ اصل وہ آپ جس طرح فرما رہے نا کہ یہ آخری دیدار والی تصویر کوئی موبائل میں رکھے، تو میں نے ابھی تک دیکھا سنا نہیں ہے. ہاں احرام کی رکھیں گے، اب وہ حج کے لیے بھلے وفات پا گئے، حج کے لیے گئے تھے وہ رکھیں گے. کبھی گجرا پہنا ہے کسی موقع پر تو وہ رکھیں گے. تو ایسی یادگار تصویریں جس میں خوشی کا اظہار ہو، خوشگوار تصویریں، یہ رکھتے ہیں لوگ. تو اب اس کو دیکھنے سے تجدید حزن کا چانس کم ہے. اب بھی اگر دیکھنے سے غم تازہ ہوتا ہے، باپ بھلے خوشحال ہے ابھی اس کو دیکھتے ہوئے، لیکن اب اس کا غم تازہ ہو رہا ہے، تو پھر اس کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے، اس سے بچنا ہوگا. تو پھر حضور اس میں صرف میت کی تصویر کو خاص کیوں کیا جا سکتا ہے؟ اب مثال کے طور پر کسی کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور اس کی اپنی باپ بیٹے کی ہی اگر کوئی ایسی یادگار تصویر ہے اور اس نے محفوظ کر لی اپنے موبائل کے اندر، اور وہ دیکھتا ہے اور اس کو والد صاحب کی یاد غم تازہ کروا دیتی ہے، تو بھی یہی حکم ہوگا. بعض اوقات تو لوگ اپنی امی کے ساتھ بھی تصویریں یا گھر کی ایسی خواتین کے ساتھ، اب تو دنیا سے چلی گئی نا، اب تو جب وہ زندہ تھی، وہ زندہ ہونے والی تصویر کو اس وقت لانا دکھانا یا اپنے ساتھ رکھنا، اگر اس سے بھی یہ ساری کیفیت پیدا ہوتی ہیں تو بھی اس سے بچنے کا ہی حکم دیا جائے گا حضور؟ جی ہاں، بلکہ اگر گفتگو سے بھی کوئی ایسی گفتگو کرتے ہیں جس سے ارادتاً ایسی گفتگو لاتے ہیں جس سے غم تازہ ہو، تو اس کی بھی ممانت ہے. حضور کسی دیکھنے سننے والے کو اگر ابھی آپ کی ان باتوں سے بڑی حیرت ہوتی ہو کہ یار یہ کیا بات ہوئی ہے، یار غم تازہ ہو، نے تصویر نہیں رکھ سکتے، نے یہ نہیں کر سکتے، یہ تو بالکل ہر طرف سے بند کر رہے ہیں، منع کر رہے ہیں، تو یہ کہا یہ ہم نے تو کبھی نہیں سنا، ہم نے تو زندگی گزار دی ہے، داڑھی تو شاید ان کی ہوتی تو اتنا منع نہ کرتے، مگر سر کے بال سفید ہو گئے ان کے. تو اس طرح کا اگر کوئی ایسا ہوتا ہے، بلکہ بھوئیں بھی سفید ہو جاتی ہیں، مگر داڑھی تو رکھی نہیں کہ داڑھی کے بال بھی سفید ہوتے، تو ایسی صورت میں اگر یہ کہیں گے یار یہ کہاں سے لے کر آ جاتے ہیں باتیں، تو ان کو کس طرح آپ مطمئن کریں گے؟ نہیں تو انہوں نے دینی کتابیں کتنی پڑھی ہیں یہ غور فرما لیں. تفسیر کی کون کون سی کتاب پڑھی ہے، حدیث پاک کی شرح کون کون سی پڑھی ہے، کتنے علماء کی زیارت کی ہے، ان کی صحبت اختیار کی ہے، تو ہر جگہ صفر ہی نظر آ رہا ہے. جب ہر جگہ صفر نظر آ رہا ہے تو دینی معلومات میں بھی صفر ہی رہتا ہے. تو اس لیے وہ حیرت ہوتی رہتی ہے، ہر بات نہیں لگتی ہے کہ ہم نے کبھی نہیں سنی. تو آپ نے نہیں سنی تو کوئی دلیل تھوڑی ہے اس کے غلط ہونے کی. زندگی سارا دین آپ کو تو نہیں معلوم نا. حضور زندگی نکل گئی ہے جمعہ پڑھتے پڑھتے اور مطلب تقریریں سنتے سنتے، بیان کیسے سنی، اتنا سنا ہے، کبھی کسی سے نہیں سنا. تو بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر بات ہر تقریر میں کی جائے، ضروری نہیں ہے. تو یہ تو کبھی کبھار یہ مدنی مذاکرے میں چونکہ یہ سارا معاملہ ٹیکنیکل ہوتا ہے، رنگ برنگے سوال ہوتے ہیں، رنگ برنگے جوابات ہوتے ہیں، تو یہ جس طرح معلومات کا مدنی مذاکرے کے ذریعے انداز ہے وہ ایک اپنا منفرد انداز ہے. تو یہ اگر سنتے رہیں گے تو سب ڈاؤن لوڈ کر کے آپ سن سکتے ہیں، اس پہ ویب سائٹ پہ موجود ہیں. تو انشاءاللہ اس طرح کی معلومات اللہ کرے گا تو ہوتی رہے گی. پھر بھی اگر سارے مدنی مذاکرے بھی کوئی سن لے
تو اس میں بھی یقیناً سارا دین تو نہیں ہے، اور معلومات کا تو بہت وسیع نظام ہے، مسائل کا تو بال سے باریک مسائل ہیں، کروڑوں اربوں مسائل ہیں، پھر روزانہ ہزاروں لاکھوں مسائل نئے پیدا ہوتے ہیں انسان کے ذہن میں، اور تجدید دینے کے مطلب جدید مسائل، اس کا حل ظاہر ہے کہ ہم عوام تو نہیں کر سکتے، اس لیے بڑے بڑے علماء پھر اس کا حل نکالتے ہیں۔ تو یہ بولنا نہیں چاہیے ہم نے کبھی نہیں سنا، ہم نے نہیں سنا اس لیے غلط ہے، یہ توبہ، یہ بہت بڑی جرات ہے یہ۔ سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ اذان علی نام رکھنا شریعت کے مطابق یہ جائز ہے یا نہیں؟